اللہ اللہ، اللہ کی شانیں ایسی ہیں، اس کی صفات کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہے، اور ایسا ظہور کہ جو پوری شدت کے ساتھ کسی چیز کا نہیں ہوا۔ یہ صفات جو ہیں یہ اس کو ظاہر کرتی ہیں، اس کی ذات میں پوشیدگی ہے، اور ایسی پوشیدگی کہ کوئی چیز اتنی پوشیدہ نہیں جتنی اس کی ذات پوشیدہ ہے۔ اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ باطن ہے تو ایسا کہ کوئی باطن اس کے جیسا نہیں، اور ظاہر ہے تو ایسا کہ کوئی ظہور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز دنیا کی جتنی جس حد تک غالب آ سکتی ہے ہم پر، اس سے بھی زیادہ اس کا غلبہ ہے۔ مگر بات کیا ہے کہ وہی جو ابھی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہنی کانٹیکٹ نہیں، ہمارا خیال اس طرف نہیں جا رہا، ورنہ تو اس کی سماعت، اللہ اکبر، کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کی بصارت، کوئی شے اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم، کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ اور پھر ایک بات اور عرض کروں کہ ماضی، حال و مستقبل یہ اس کے لیے یکساں ہیں، یہ سب برابر ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ہم اپنے حال میں اور اپنے سامنے موجود کسی شے کو دیکھتے ہیں۔ ماضی بھی اس کے سامنے ہر وقت موجود ہے، حال بھی ہمارا اس کے سامنے ہر وقت ہے، اور مستقبل میں بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سب اس کے سامنے آلریڈی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تھا پھر ہے پھر ہوگا، یہ ہماری ترتیب ہے کہ جب ظاہر ہوگا تو ہمیں علم ہوگا، مستقبل جب آئے گا، حال بنے گا تو ہمیں پتہ چلے گا، اور جب وہ ماضی میں ڈھلے گا تو ہمیں یقین ہوگا۔ نہیں، اللہ کے لیے یہ سب نہیں، اس کے لیے نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ استقبال، سب برابر یکساں ہے بالکل، اور ازل سے ہے، ہمیشہ سے، جب زمانہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ زمان کا نہ مکان کا، کس چیز کا محتاج؟ اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، ہر شے کو محیط، تو اس کے لیے سب کچھ حال کی طرح ہے، اور ہر وقت ہر شے اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہے اس کا علم۔ تو اب کیسا ظہور ہے بتائیے آپ، شدت ظہور کا عالم دیکھیے، غلبہ دیکھیے اس کا، اس کے علم کا، اس کی سمع کا، اس کی بصر کا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دوش سیلاب خیالت می گذشت از خاطرم، دوش سیلاب خیالت می گذشت از خاطرم، خانہ دل بر سر راہ بود ویران کرد و رفت، کہ تیرے خیال کے سیلاب کی ایک لہر وہ میری طبیعت سے اور میرے ذہن سے ایسی گزری ہے، صرف خیال وہی جو نہیں ہے ہمارے اندر، اس کا ظہور تو بری شدت سے قائم ہے۔ خیال جب بھی اس طرف جائے گا تو یہ حال ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ صرف خیال نے یہ کام کیا کہ تیری شدت ظہور کا عالم یہ کہ جیسے ہی میں نے تیرے بارے میں سوچا، میری طبیعت سے یہ خیال گزرا ہی تھا کہ بس وہیں کہیں میرا دل پڑا تھا، تیرا خیال کیا آیا کہ سب کچھ بہا کے لے گیا، میرے اندر کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی پھر کیا ہوگا کہ اے حق، پھر تو ہر طرف تو ہی تو ہے، جب اس کے بارے میں سوچو گے تو ہی تو رہ جائے گا، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ مائنس ہوتا چلا جائے گا، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی شدت ظہور یہی ہے، اس کا غلبہ اسی طرح ہی ہے، حقیقت کی دنیا میں یہی کچھ ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ساری بات یہ ہے، دیکھیں نا، یہ جو سانس نکلی اور اندر گئی، یہ اس کے ارادے سے گئی، یہ جو حرکت ہوئی اور ایک دم سے پھر رک گئی، یہ اس کے ارادے سے ہے، یہ جو پلک جھپکی اور پھر رک گئی، یہ اس کے ارادے سے ہے۔ ہر وقت یہ جو لمحہ ٹک ٹک کر کے گزرا، یہ اس کے ارادے سے ہے۔ یہ پتا جو ایک دم سے ہلا، اس کے ارادے سے ہلا ہے۔ یہ جو مچھر اڑا ہے تو اس کے ارادے سے اڑا ہے۔ یہ جو ساری حرکت دنیا میں ہے، ہو رہی ہے، اس کے ارادے سے۔ جب چاہتا ہے طوفانوں کی طرح ہوا بھیجتا ہے، اور جب چاہتا ہے ایک دم سے بند کر دیتا ہے۔ ہمیں نہ سوئچ کا پتہ، نہ اس کے مرکز کا پتہ کہ کہاں سے یہ ہوا آئی، اور نہ ہمیں کوئی ظاہری اس کا سبب پتہ، کچھ نہیں پتہ، لیکن ایک دم سے چلی اور رک گئی۔ اچانک بادل کہیں سے اٹھے اور چھا گئے،
پھر ایک دم سے سب کچھ صاف ہو گیا، ایک دم سے رات ایک دم سے دن ہے۔ اس طرح ہر وقت ایک جو نظام چل رہا ہے یہ چھایا ہوا ہی تو ہے، وہ اسی کے ارادے اور اختیار سے تو ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارا خیال نہیں بنتا۔ تو یہی تو ہمیں کہا گیا کہ تم سوچو اس کے بارے میں، خیال کرو اس چیز کا، اور تصور کو وہاں لے کر جاؤ، اور اس سب چیزوں کے پیچھے پھر مجھے پاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے، اور میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور تم کیا ہو اور میں کیا ہوں۔ یہی بندے کو جاننا ہے۔ جب تک یہ فرق نہیں جانے گا اس وقت تک بندہ ہمیشہ مغالطوں میں بھی رہے گا، گمراہیوں میں بھی رہے گا، اور اپنے بارے میں ہمیشہ غلط تصور میں پھنسا رہے گا۔ اپنی حیثیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا انسان جب تک خدا کو نہ مانے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کے بارے میں ہر تصور درست ہو جاتا ہے، خود اپنے بارے میں اور اپنی انا کے بارے میں انسان کو اپنی حقیقت پر چل جاتی ہے۔ خدا کی ذات ایک آئینے کی طرح ہے جس میں وہ ساری حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جو ہم پہ کبھی نہیں کھلتی، اور دنیا کا کوئی علم جس کو کھول نہیں سکتا وہ ہمیں اس آئینے کے اندر نظر آتا ہے اور اس پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ حقیقت پسند لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کو پایا ہے، سب سے زیادہ، اور سب سے بڑا علم اور سچا علم ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو جان کے پھر جانتے ہیں ہر چیز کو، اور جنہوں نے اللہ کو جانے بغیر کچھ جانا ہے ان کے علم نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے، چاہے وہ سائنس کے کسی بہت اونچے منصب پہ پہنچ گئے ہوں، یا انہیں فلسفے میں کوئی دنیا اپنی بنا لی ہو، یا کوئی انہوں نے شاعری میں بہت اعلیٰ مقام پا لیا ہو، وہ کہیں بھی پہنچ گئے ہوں، خدا کو جانے بغیر جس نے جانا ہے اس نے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے، اور جس نے خدا کو جان کے جو کچھ بھی جانا ہے اسی نے اپنی منزل و مقام کو پایا ہے۔ یہ ہے اصول، کیونکہ ظہور اسی کا ہے، اس کے بغیر ہم کیسے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔ جب میرے آنکھ پر یہ اینک لگی ہے تو میں اس اینک سے دیکھوں گا تو مجھے صحیح نظر آئے گا، ضروری ہے کہ میری آنکھ بھی اینک رہے اور میں اسی سے جھانک کر دیکھوں تو مجھے صحیح نظر آئے گا، اور اگر میں اس اینک کو ہٹا کر دیکھوں گا تو ہمیشہ غلط نظر آئے گا، دھندلا نظر آئے گا، اور نظر نہیں بھی آئے گا۔ تو بس بلا مثال و بلا تشبیہ ہماری آنکھوں پر جب اس کی صفات کا پردہ ہے اور اس کی شدت ظہور نے جب ہر چیز پہ اپنا غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور ہر چیز پہ اپنا غلبہ قائم رکھا ہوا ہے، تو ہر چیز پر اینک کی طرح جب اس کی صفات کا غلبہ ہے اور اس کے ظہور کا غلبہ ہے تو ہر چیز کو اس سے دیکھو گے تو صحیح نظر آئے گا، اور اگر اس کے واسطے سے نہیں دیکھو گے تو پھر ہمیشہ غلط نظر آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو یہ صفات کا غلبہ ہمیں ایک صحیح علم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔